बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा ब्रांड पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन का जो है ना वो मैचेस चल रहे हैं। 25 मैचेस तकरीबन हो चुके और उसमें से जो यंगस्टर्स की एक लॉट निकल रही है उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि कौन हारा कौन जीता वो भी ज़िम्नन जो है ना वो बातें होती रहेंगी, लेकिन इसके अंदर जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो हम आपके सामने रखेंगे कि बाबर आजम जो है वो अचानक से जो है वो ओपन से वन डाउन क्यों आ गया है। फिर उसके बाद यंगस्टर्स की एक लॉट है जो मतलब कि जो है ना परफॉर्म कर रही है, और फिर उसके बाद फ़हीम अशरफ 4 आउट कर गए। फिर उसके बाद हसन नवाज़ जो है ना वो हसन अली जो है वो पर तोल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं मोहम्मद नवाज़, उन्होंने एक बड़ी ब्रिलियंट इनिंग्स खेली थी। तो अब ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तारशाह साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। क्रिकेट इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, डोमेस्टिक हो, फिर उसके बाद रीजनल हो, या फिर क्लब की क्रिकेट हो, स्कूल की क्रिकेट हो, तो उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र है। सिर्फ क्रिकेटर्स और क्रिकेट के ऊपर ही नहीं, उनके कैरेक्टर्स के ऊपर भी जो है वो बहुत ही उम्दा बात करते हैं। तो शाह जी, वार्म वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। तो फरमाइए कि PSL इस वक्त आपको कैसा लग रहा है? अब तो खैर बड़े बड़े सनसनीखेज मैचेस हो रहे हैं, ख़ास तौर पर लाहौर कराची का जो मैच हुआ है उसके अंदर तो वो बड़ी अनहोनी से हो गई है कि अपना उसने शाहीन अफरीदी ने अपना आखिरी खुद किया, उसके ऊपर उसको मार पड़ गई, और फिर उसके बाद एक बना बनाया मैच जो है ना वो अपने ओवर और अपने हारिस रऊफ के ओवर के चक्कर में जो है ना मैच हरवा दिया। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं जो आपको इसको बताने लगा हूँ PSL की, कि यहाँ ये मेरी जेन्युइन बात है, और हो सकता है जेन्युइन, आप सॉरी कह गया कि मेरा एक वो है ख्याली बात है, हो सकता है कुछ लोग इसका ना वो करें, और शायद आप मुझे अगर मैं समझते हैं तो ज़रूर करेक्शन करिएगा कि इस वक्त बांग्लादेश की टीम आई खड़ी है, यानी एयरपोर्ट पे खड़ी है तकरीबन, जैसे मज़ाक पता है वो कर रहा हूँ, एयरपोर्ट पर होती है किसी वाले आने वाली बांग्लादेश की टीम आने वाली है। अब क्या चीज़ है, ये टीम एक ऐसी टीम है जिसको सोच के हर बंदा चाह रहा है हम खेलें और परफॉर्मेंस दें। कौन से बंदों की बात कर रहा हूँ? जो बंदे डिप्रेसिव है, रिजेक्टेड है, और टीम के ऊपर बोझ है, ये मेरा है जी। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। अब आपने उस दिन बात किया कि शायद अफरीदी के मुझे गेंद पर काट नजर आ रहे, आपने बॉलर की हैसियत से देखा, बिकॉज यू आर योरसेल्फ ए बॉलर की हैसियत से किया। जो मैं आपसे बात करता हूँ, ये फिर दोबारा करने लगा हूँ, जो ये क्रिकेट स्टैंडर्ड है, अगर आपसे क्रिकेट की मेजरमेंट लेते हैं प्लेयर्स की, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हम वो लोग खाम ख्याली का शिकार हैं, क्योंकि वी स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन डोमेस्टिक क्रिकेट, मोर देन 1 अरब 2 अरब 1.5 अरब 2 अरब करते थे। हाइस्ट लड़कों को वो देते हैं, प्राइज़ बनी देते हैं, सब कुछ करते हैं। और ये तो एक ऐसा मैच है, क्रिकेट है, जिसके अंदर बाहर के ममालिक के भी वो है जो स्पेंड फोर्सेज है, जहाँ आ गए खेलते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। बहुत से नाम ले दूंगा, लेकिन चूँकि ये PSL और PSL खरीदती है, और PSL का ब्रांड जो है वो इसी तरह के प्लेयर्स खरीदेगी जो रिजेक्टेड प्लेयर्स हैं। IPL नहीं है कि IPL तो हाईएस्ट पेड होता है, कमेंटेटर्स को भी इतने पैसे दे देते हैं या प्लेयर्स को भी। और उसके अंदर बात यह कि इंडिया के पास पैसा भी बहुत है। एक और बात बताने लगा कि वहाँ के लोग, ये मैं इंडिया की फेवर नहीं, हम फेवर ना फेवर हो ना हम फेवर, हमारी गर्दनें कट जाएंगी, लेकिन वहाँ के लोग क्रिकेट से सिंसियरिटी, हॉकी से भी उन्होंने अपना मतलब IPL वो IHL कराते हैं, तो उनकी जो सिंसियरिटी अबाउट योर प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट्स वो बहुत ज़्यादा है। टीमें खरीदते हैं, चाहे फिल्म एक्ट्रेस हो, चाहे बिजनेसमैन हो, खरीदते हैं, पैसा फेंकते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, उनके यहाँ क्रिकेट का जो ग्रेड है या स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम ज़्यादा इंडिया की बात करते हैं। एक तो हमारा एक किस्म का राइवल है, दूसरा वो हमारे बॉर्डर के साथ है, तीसरा हमारे उनके मैच शुरू 47 से लेकर आज तक ऐसे ही चल रहे हैं। तो आपने उन्होंने 14 साल का लड़का निकाला, धूमधाम हो गई, सारी दुनिया में हो गई। हमने इस टूर्नामेंट्स में क्या निकाला? हसन अली, जो फिर पर तोड़ रहा है, जो अभी आपने लफ्ज़ बोला है। कौन सा निकाला जी? फ़हीम अशरफ। उसके बाद एक और जी के वो शादाब खान भी पर तोड़ रहे हैं। उसके बाद कोचिंग के लिए, हेड कोच के लिए सकलैन मुश्ताक भी पर तोड़ रहे हैं। ये मैं अपनी बता रहा हूँ सारी बातें। या बाबर आजम ओपनर से 1 डाउन क्यों गया वो भी आप पूछिएगा, वो भी बता दूंगा। या बहुत सारे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है। अब क्या हुआ, जब बहुत ख़राब चीज़ें, काफ़ी सड़े हुए फल हो, उसमें कम सड़ा हुआ फल जो है वो आपके सामने आ रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? कंपटीशन इज़ नो देयर।
کرکٹ از نو دیئر. یہ آپ نے کرکٹ کھیلی, شاید آپ کرکٹ اس کو اس سے تو دیکھتے ہو گے, کیونکہ کرکٹ جیسے کہتے ہیں سر ٹھڑک کے کرکٹ دیکھ کر دی کہ جاتے ہوئے بچہ اچھی بال کرے تو ایسے کھڑے ہو کے دیکھتے ہوئے کھڑے ہو کے تو بیٹا نہیں طرح ہاتھ یوں کرو, کیا بات ہے, یہ ٹھڑک ہوتی ہے. لیکن چیز کیا ہے کہ کرکٹ کا اسٹینڈرڈ بہت نیچا ہے. اس کی بیسک وجہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ہاں کرکٹ فرام باٹم ٹو باٹم یعنی گراس روٹ ٹو اپ تک وہ بالکل ختم ہو, کیونکہ سسٹم نہیں ہے. سسٹم کیوں نہیں ہے وہ ایک اور بات بتا دوں. سسٹم کیوں نہیں, کیونکہ آپ کا جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس کا ایک سسٹم نہیں ہے. اگر وہاں سسٹم اچھا تو نیچے بھی سسٹم اچھا ہے. اچھا جی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں, اور یہ باتیں ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں, اتنی دفعہ ہم کر چکے ہیں کہ کسی کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ جوں تک نہیں. لیکن اس چیز کو اللہ کرتا ہے, ڈیفینیٹلی. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ینگ لاٹ بھی آ رہی ہے. ضرور نام لیجیے. اس میں مثال کے طور پر ابھی محمد نعیم نے جو ہے نا مطلب بہت اچھا کھیلا ہے, اور پھر اس کے پہلے یاسر خان تھے, انہوں نے ایک اننگز کھیل لی. حسن نواز نے ایک بہت ہی عمدہ اننگز کھیلی, پشاور زلمی کا ایک لڑکا ہے جی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنا فاسٹ بولر علی رضا بہت اچھا نظر آیا, اس کا نصیب شاہ کا بھائی بہت اچھا نظر آیا. تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ مطلب کہ وہ کتنا اچھا. سب سے پہلے لیکن یہ جو اہم سوال ہے وہ ہم اس کے بعد کریں گے, اور وہ سوال جو ہے نا وہ بابر اعظم سے متعلق ہے. پہلے یہ ینگسٹرز کی جو لاٹ آ رہی ہے اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ کو بڑی اچھی ایک بات بتا لوں, آپ ایم اے کالج میں کھیلتے تھے. جی جی بالکل. اسٹینڈرڈ آف کرکٹ تو اسٹینڈرڈ آف پچ اور وہ تو اتنا اچھا نہیں تھا. آؤٹ فیلڈ وغیرہ بڑی روڑے والے تھے, اس میں کتنے پلیئر نکل رہے تھے کرکٹرس, بہت. جب بھی کوئی چیز آپ ٹورنامنٹ کراتے ہیں, جیسے لوکل 20 اوورس کا ٹورنامنٹ یا ون ڈے کا کراتے ہیں, کوئی کراتے ہیں, تو اس میں کوئی نہ کوئی پلیئر آپ کو ضرور مل جاتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے ایک دماغ لڑ رہے ہوتے ہیں, چاہے اس میں, لیکن اس میں کچھ دماغ ایسے ہوتے ہیں جو کرکٹ کے سنسیئر ہوتے ہیں, جس میں یہ پلیئر جن کا آپ نے نام لیا نہیں بہت اچھا لگا مجھے, بابر اعظم کی ٹیم کا لڑکا وہ پٹھان جو بہت اچھا کھیلا. علی رضا ایکسیپشنل فاسٹ بولر ہے. اور اس کے بعد آپ نے کس کا بولا تھا, نعیم لڑکا, کیا بات ہے. دیکھیں بات اچھا, وہ جو ہے آپ نے کیا حسن ہے نام لڑکا, جو حسن نواز, وہ کھیل چکا ہے. دیس میں بھی ہم بات ضرور کریں گے. میں نے پہلے کہا تھا ایشین کرکٹ کے لیے بہتر ہے, وہاں کے کرکٹ کے لیے بہتر نہیں ہے جہاں پہ گیند بہت. اس کے لیے آپ کو یہاں پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک پلان کرنا ہوگا ایسے کھلاڑیوں کو. اگر آپ اس پہ لے جائیں گے, ٹیم سلیکٹ کر لیں گے تو یہ ایسے ہی رہے گا. دوسری چیز ہے کہ آپ کو جو سب سے بڑی بات ہے جو اس ٹیم کے اندر اس کرکٹ میں نظر ہے, جس سے جو میں نے انگلینڈ میں پڑھا ہے ابھی, کہ اس کرکٹ میں بھی پاکستان کے پاس اتنے اچھے فاسٹ بولرز ہیں, یہ سب خود رو بوٹے ہیں. نہ تو اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا نام لے سکتا, بتانے لگا ہوں سن لے سارے, نہ ہی اس کے اندر کوئی کوچ کہہ سکتا کہ ہم نے پیدا کیا, نہ ہی اس کو یہ کہہ سکتا ہے جی کہ ساری پیدا. ہاں اب اپنی مورے گوشت پہ لگائے گئے سارے, ٹھیک ہے نا. اب یہ مجھے بتائیے علی رضا کدھر سے آ گیا؟ شیخپورہ سے آ گیا, اور کون سے علاقے سے, ریموٹ کلوٹ. اب کیا چیز ہے کہ اللہ نے اس کو ایک دیا, فن دیا, وہ آ گیا. ہاں جی ٹھیک ہے, لیکن آیا تو نا. کوچنگ تو بات کی نا رانا نوید کی, تو ایک کوچنگ جو یہ کوچز ہیں جو ہمارے ہاں 50 لاکھ لے رہے ہیں. I'm talking about those people, 70 لاکھ. اب اس کے بعد یہ نعیم کا بولا یہ کوئی کوچنگ کی تو نہیں آئی ہے. آپ کسی کو مجھے بتا دیجیے کہ کسی ٹیم کی طرف سے آیا یا پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑی اس پہ ہاتھ ہے. یہ خود رو بوٹے ہیں, جیسے کے پی کے میں ہے. میں نے خود دیکھا پہاڑ ہے جی, ادھر سے چھکا مارا, وہ پار سے جو بولتے ادھر بھاگ رہے تو بھاگ رہے. دیٹس ویری ٹف پیپل, رف اینڈ ٹف, میری بات شلواروں میں دوڑ رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے, جب آپ امنگ سے کھیلتے ہیں جیسے آپ کھیلتے تھے, میں کھیلتا تھا, تو اس کے اندر جو ہے نا کچھ. آخری سوال, اور وہ بڑا ہی لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ بابر اعظم جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے نا اس قفس کو کیسے توڑا, کہ وہ قربانی کیسے دی, کیونکہ قربانی کا آگے مہینہ آ رہا ہے اس وجہ سے دے دی ہے کہ یا پھر کوئی اور سائنس تھی کہ مطلب کہ جو نا ان کو ون ڈاؤن آ گئے, بس خوشی آ گئے, اور پھر اس کے بعد نسیم شاہ کو کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے اس کی 50 بھی کروا دی, اس کو ویل سیٹ بھی کروا دیا. کیسی جو نا وہ بولنگ, میں تو دیکھ رہا ہوں کہ مطلب کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن میری نظر اس بات کے اوپر تھی کہ یار وہ کیسے مطلب کہ جسٹ لائک ہی واز ڈوئنگ جاب ایز اے ناکنگ مین, نوکر سروینٹ پرسن, لائک اے سرور. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ اینی ویز آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جی یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی, 2 کہانیاں ہیں, 2 چیزیں بتانے لگا. اس کے اندر یہ تھا جی بابر اعظم ون ڈاؤن کیوں آئے, کوچ کی بھنک ہوئی کہ جی 3 اوپر انہوں نے آلریڈی سلیکٹ کر لیے, جو ہے فخر زمان,
اس کے بعد صاحبزادہ فرحان اور تیسرا وہ جو چھوٹا بچہ سائم ایوب. اب انہیں کسی نے کہا کہ تو 1 ڈاؤن آ جا, یہ کوئی اپنی وجہ سے نہیں آئے, یہ سارے فکسر اس چیز میں اپنی جگہ کوئی فکس کر جاؤ جوان سے نہیں چھوڑتے. یہ کچھ کہتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے کچھ حکام نے کہا تو اگر ٹیم میں آنا ہے تو 1 ڈاؤن آؤ. اس میں آپ کی جو بات ہے وہ میں نے خود دیکھی ہے کہ اس کو باؤنسر بھی کیا نصیب شان دکھانے کے لیے باؤنسر سے ڈرتا نہیں ہے, اس کو آؤٹ سائڈ آف کٹ بھی کھائے, ڈرائیوے بھی کھائی. کرکٹ جو ہے اگر میں اور آپ یہ گیس کر رہے ہیں کہ اس کی رنزیں کرائی گئی ہے تو آپ سوچ لیں کہ کتنے لوگوں کے دماغ کام کرے. اب کیا ہے, اگر آنکھیں سے دیکھ کر آنکھوں میں مرچیں ڈال لیں, میں مرچیں ڈالنے کا کہہ رہا ہوں کہ اپنی نہ دیکھنے کی وجہ مرچیں ڈال, پٹی نہیں میں کہہ رہا کہ مرچیں ڈال لیں کہ وہ میری آنکھوں سے مرچیں لگے ہوئے تو دیکھا ہی کچھ نہیں, تو پٹی میں سے یہ جو ہمارے یہاں کے بےغیرت ہیں پٹی میں سے بھی دیکھ لیتے ہیں, تو تو میں تو اس کو نہیں مانتا. اب انہیں یہ کہا گیا کہ نمبر 3 آؤ تاکہ تمہاری جگہ بن جائے کچھ کوارٹر پاکستان کرکٹ بورڈ کے. اب اس میں جو نا کیا کہتے ہیں وہ جو ہمارے انضمام الحق ہو ایسے, اب تو میں ایک بات کرنے لگا, وہ تو ایسے لگتے ہیں دودھ دہی والے کوچ تو کم لگتے ہیں, کوچنگ کے لیے سپر فٹ ہونا چاہیے. اس کا مشتاق صاحب کہتے ہیں میں نے کہا, میرا کہنا مانتا ہے, میں نے اس کو کہا ٹیکنیک کی طرف جاؤ, ہنسو کھیلو, یہ کرو. تو یہ جو لوگ ہیں نا جو ہمارے یہاں کوچز ہیں, I'm citing this example, یہ سارے پیسے کے نشے میں ہے کہ مرتے دم تک پیسہ آ جائے چاہے دنیا دست ہو جائے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں انڈینس کے ایکٹرس ایسے کام کرتے, اگر آپ بتائیں گے میں بتاؤں گا, جو کوہلی کرتا ہے, جو آپ کا عرفان پٹھان نے کیا, جو آپ کے انہوں نے کیا اتنے بڑے رفع عامہ کے کام کر رہے ہیں, آپ کے تو انہوں نے کبھی شادی بھی نہیں کرائی. اور ایک میری بات یاد سن لیجیے, میری طرف سے ریکویسٹ ہے, تمام اگر یہ اگلے سال ہوتی ہے PSL, جتنے بھی یہ ہے آپ کے جو خریدار ہیں, بجائے لوگوں کو پیسے دینے کے 11 10 بچوں کی اجتماعی شادیاں کرائے یا ان کو جہیز کے پیسے دیجیے, تاکہ ان بچوں کے ایک یہ بھی اس طرف سے کام چل پڑے کہ ہم لوگ جو ہے نہ صرف اس طرف کرکٹ نہیں کراتے ہیں بلکہ ہم غریب اور یتیم اور بچوں کا بھی خیال کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, ان کے جہیز کا خیال کریں, ان کی کٹ ڈاؤن کریں. لے جی, بابر اعظم کے متعلق بھی سوال آ گیا کہ یہ آپ ضرور ریپیٹ کریں جہیز والی جو بات ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ مطلب کہ جو نا ان کا جو نا انہوں نے کسی کو فالو نہیں کیا, بلکہ جو نا وہ کسی کا احترام میں نہیں ہے, بلکہ جو نا ان کو بائی ہک اینڈ کروک جو نا وہ یہ میسیج ڈیلیور کیا گیا کہ بھائی اگر اپنی کرکٹ بچانی ہے تو پھر جو نا اپنی پوزیشن نیچے لے آؤ, کیونکہ اب جو نا وہ اوپن کے لیے جو نا وہ جگہ آپ کی نہیں بنتی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو دماغ میں ان کے تھا بابر اعظم کے, اور جس چیز کو شاہ جی بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ یہاں پہ جو نا وہ مطلب فالٹ ہے اس کا ٹیکنیکل اس کے اندر جو نا وہ غلطی آ رہی ہے, تو پھر وہ اس وجہ سے بھی 1 ڈاؤن آ گئے, بیک فوٹ پہ آ گئے. یعنی کہ بیک فوٹ پہ جانے کا مطلب آپ سمجھ ہی رہے ہیں, بہت بڑی بات کیا آپ نے, بالکل بیک فوٹ کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہے بابر اعظم کی سٹوری. تو اینی ویز آپ کو یقیناً ہمیشہ کی طرح یہ بھی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اپنا کمنٹ ہمیشہ کی طرح ضرور کیجیے گا, اپنے فیوریٹ چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.